السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ٹی وی۔ اللہ عز و جل نے بہت سے جہان پیدا فرمائے ہیں، جن میں سے عالم ملائکہ ایسا جہاں ہے جس پر ہر مسلمان کے لیے ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے۔ دوستو، فرشتوں پر ایمان لانا کئی معنی کو مشتمل ہے۔ ان کے وجود کی تصدیق کرنا، ان کو ان کے مرتبے اور شان کے مطابق ماننا، اور یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے ان کو انسان اور جنات کی طرح پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ ان کو کسی چیز پر قدرت نہیں سوائے اس کے کہ جس پر اللہ نے ان کو قدرت عطا فرمائی ہو۔ دوستو، ان پر موت کا واقع ہونا تو درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی لمبی عمر بخشی ہے، اس لیے ان کو وفات نہیں دی حتیٰ کہ یہ اس کی مدت کو جا پہنچیں۔ ان کو کسی ایسی صفت کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا جو ان کو اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی ہو، اور نہ ہی انہیں خدا مانا جا سکتا ہے جس طرح کے پہلی قوموں نے انہیں خدا مانا۔ اور دوستو، سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، یا کیا فرشتہ انسانی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے؟ تو دوستو، فرشتوں کو دیکھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، اور فرشتے اللہ پاک کی ایسی مخلوق ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ اللہ پاک جسے دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا تھا کہ میں فرشتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ولایت درکار ہے۔ دوستو، اللہ پاک چاہے تو فرشتہ انسانی شکل و صورت میں آ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں حضرت سیدنا داہیہ کلبی صحابی کی شکل میں حاضر ہوتے تھے۔ مسلم شریف میں ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس شے سے پیدا کیا گیا جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان فرمائی ہے، یعنی خاک سے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو نور عزت سے پیدا کیا گیا۔ دوستو، فرشتوں کی کثرت کے بارے میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لشکروں یعنی فرشتوں کو تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے لشکر اتنے زیادہ ہیں جن کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، اور اس نور میں پھر روح ڈالی، پھر فرمایا کہ اب تم 20 لاکھ ہو۔ بس فرشتے پیدائش کے اعتبار سے مکھی سے بھی چھوٹے ہیں، اور ان کی تعداد سے زیادہ بھی کسی کی تعداد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جس مرتبہ بھی اس میں سے داخل ہو کر نکلتے ہیں اور اپنے بدن کو جاڑتے ہیں تو اس کے ہر گرنے والے قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ دوستو، معاملات دنیا کا انتظام کرنے والے 4 فرشتے ہیں جن کو فرشتوں کے سردار بھی کہا جاتا ہے: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت ملک الموت علیہ السلام، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہواؤں اور لشکروں کے کاموں پر مقرر ہیں، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی بارش اور نباتات پر ہے، اور ملک الموت علیہ السلام یہ روحوں کو قبض کرنے پر مقرر ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام تینوں فرشتوں کو ان کے امور اور انتظامات کی اطلاع فرماتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلامک ورلڈ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں۔